حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب القدر جمیع حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی یہ بہاریں نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں جمعۃ المبارک کی ان برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے پیوستہ آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک گفتگو ہوئی تھی زبان درازی کے بارے میں، گالم گلوچ کے بارے میں۔ اس کو رکھ دو۔ آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جو آیا بینہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ نور کا دوسرا رکوع ہے اور دوسرے رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، معاشرے کے اندر برائی پھیلے، فرمایا جو لوگ یہ چاہتے ہیں ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلے تو لہم عذاب علیم، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، وہ دردناک عذاب انہیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور کل بروز قیامت بھی وہ اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ لوگ جو بے حیائی اور برائی کو ایمان والوں کے معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو برائی اور بے حیائی کی طرف مائل کرتے ہیں، راغب کرتے ہیں۔ اس دور میں اس آیت کا مصداق جہاں بڑے بڑے بے حیائی کے مراکز بھی ہیں، ڈراماز ہیں، فلمیں ہیں، سینما ہے، تھیٹر ہے، کلب ہیں اور اس سے ملتا جلتا دیگر پورا میڈیا کا ایک سیٹ اپ ہے جو آج معاشرے میں برائی کو فروغ دے رہا ہے، وہیں اس آیت سے مراد وہ شخص بھی ہے جو عام نچلے لیول پہ، نچلے طبقے میں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے اور مائل کرتا ہے۔ اب ہمارے گلی محلوں میں بے حیائی کون سا شخص پھیلاتا ہے؟ تو یقیناً آپ کی زبانوں پہ بھی الفاظ یہی ہوں گے، وہ شخص جس کی زبان پہ گالی ہوتی ہے، وہ بے حیائی بھی پھیلاتا ہے، وہ خود گالی دے کے دوسروں کو بھی شامل کرتا ہے، دوسروں کو بھی گالی سکھاتا ہے کہ جیسے میں نے زبان درازی کی ہے، گالی بکی ہے، ایسے ہی تم بھی گالی بکا کرو، ایسے ہی تم بھی بات کیا کرو۔ تو وہ معاشرے میں بے حیائی کا اور برائی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس آیت سے مراد وہ شخص بھی ہے، اور پھر کتنی زود اثر آیت ہے اور ہمیں عمل کی طرف اور اصلاح کی طرف لے جانے والی آیت ہے
کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، ایمان والوں کے معاشرے کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ گزشتہ جمعے گالم گلوچ کے حوالے سے جہاں میں نے بات کا اختتام کیا تھا وہ یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس معاشرے کے اندر گالم گلوچ عام ہو جائے، روزمرہ کا معمول بن جائے، جس معاشرے کے اندر گالم گلوچ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معاشرہ اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ آج میری اور آپ کی نظروں سے کوئی شخص گر جائے تو دوبارہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پہاڑ سے گرا ہوا شخص دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی نظروں سے گرا ہوا شخص دوبارہ وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جو اللہ کی نظر سے گر جائے، پھر پورا معاشرہ گر جائے، تو اس معاشرے سے بڑھ کر اور اس فرد سے بڑھ کر بڑا بد نصیب کون ہوگا کہ جو اللہ کی نظروں سے گر جائے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ جس معاشرے میں گالم گلوچ عام ہو جائے وہ معاشرہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اور گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو شخص عام گلی محلے میں بے حیائی کا اور دوسرے لوگوں کو بے حیائی کی طرف مائل کرنے کا سبب بنتا ہے وہ وہی شخص ہے کہ جو بات بات پہ گالی دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ اس شخص کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کی مجلس انہیں اچھی لگتی ہے جو بات بات پہ گالی دیتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ہمیں گالی دینے سے سختی سے منع فرمایا ہے، سختی سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا منافق بندے کی 4 نشانیاں ہیں۔ اب منافق بندے کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے اذا حدث کذب، منافق بندہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ اس نے اپنی زبان پہ رکھا ہوگا، اپنے جھوٹ سے وہ لوگوں کو شیشے میں اتارے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو صرف ہنسی مزاح کے لیے یا مذاق کے لیے جھوٹ بولا تھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مزاح میں بھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کو جنت کے بیچوں بیچ محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو بندہ مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ اور ہماری اکثر مجالس جو مذاق کی مجالس ہوتی ہیں یا تو وہ مفروضوں پہ قائم ہوتی ہیں یا وہ جھوٹ کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہیں، یا تو ان میں مفروضے گڑے جاتے ہیں یا ان میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا منافق بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی زبان پہ جھوٹ ہوگا۔ فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق بندے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ جب بات کرے گا، وہ جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اور فرمایا منافق بندے کی تیسری نشانی یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی وہ اس امانت میں خیانت کرے گا۔ اور فرمایا چوتھی منافق بندے کی نشانی یہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے جھگڑا کرے گا تو اس جھگڑے میں گالیاں دے گا۔ فرمایا یہ منافق بندے کی نشانیاں ہیں۔
اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، منافق بندے سے دوستی نہیں لگانی چاہیے۔ منافق بندہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہوتا۔ منافق بندہ آج آپ کے در پہ ہے، کل کسی دوسرے کے در پہ ہوگا، اور منافق بندہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جب اسے موقع ملتا ہے وہ آستین کا سانپ بن کے ڈس دیتا ہے۔ منافق بندہ کسی کا دوست بن نہیں سکتا اور بنانا بھی نہیں چاہیے۔ اور منافق بندے کی نشانیاں اللہ کے رسول نے بتا دیں کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے گا، اور جب جھگڑا کرے گا تو گالی دے گا۔ یہ منافق بندے کی نشانیاں ہیں۔ تو میں ذاتی طور پہ اس بات کی کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ میری دوستی کسی ایسے بندے سے نہ ہو جس کے اندر یہ 4 خصلتیں پائی جائیں۔ تعلق الگ بات ہے، تعلق نبھانا، لیکن دوستی یاری الگ چیز ہے۔ تو میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ جس بندے میں یہ 4 چیزیں جو رسول اللہ نے بتائی ہیں، جس بندے کے اندر یہ ہوں اس کے ساتھ دوستی نہ رکھی جائے، اس سے دور دور رہا جائے۔ تو گالی دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقت کی نشانی بتائی ہے کہ یہ منافقت کی نشانی ہے گالی دینا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گالی دینے سے منع فرمایا ہے، اور سب سے بڑی گالی سے لے کے نچلی گالی تک اللہ کے رسول نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے۔ سب سے بڑی گالی اس دنیا میں یہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دے، معاذ اللہ۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دیتا ہے وہ فوراً ایمان سے نکل جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے ابن آدم انسان مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ تو فرمایا ابن آدم گالی اس طرح دیتا ہے کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس شخص کو نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں ہر جرم کی معافی موجود ہے، شرک کی معافی اللہ کے ہاں موجود نہیں ہے۔ تو فرمایا ابن آدم مجھے گالی اس طرح دیتا ہے، اور فرمایا ابن آدم میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے۔ فرمایا حالانکہ زمانے کو تو میں نے پیدا کیا ہے، دن رات کو تو میں بدلتا ہوں۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے نا جی، او جی زمانہ ہی بڑا گندا آ گیا، بڑا بے حیا زمانہ آ گیا۔ تو اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ زمانہ گندا نہیں آیا، گند ہمارے اندر بھر گیا ہے۔ زمانہ بے حیا نہیں ہوا، ہم بے حیا ہو گئے۔ زمانہ وہی ہے، وہی دن رات ہے، وہی شب و روز ہے، بے حیا ہم ہو گئے۔ تو اس چیز سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو گالی دی جائے۔ پھر اس کے بعد جو گالی ہے، سب سے بڑی گالی وہ یہ ہے کہ بندہ صحابہ اکرام کو گالی دے، معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور فرمایا اگر کوئی میرے کسی صحابی کو گالی دے گا تو فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کوئی میرے کسی ایک صحابی کو بھی گالی دے گا، فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور فرمایا اس پہ سارے لوگوں کی بھی لعنت ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک کسی بھی ایک صحابی کی جو شخص تکفیر کرے گا، کسی بھی ایک صحابی کو جو شخص برا بلا کہے گا، زبان درازی کرے گا، اس کے لیے اللہ کے رسول کی یہ بات ہے کہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہو، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور اس پر سارے لوگوں کی بھی لعنت ہو۔ تو سارے صحابہ کا ادب یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور صحابہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ اگر آج کی کسی فرد کو حضرت نوح جتنی بھی عمر مل جائے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، تو کسی صحابی کی زندگی کے ایک لمحے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔
اور رسول اللہ نے خود فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں دیں، احد پہاڑ جتنا سونا، تو فرمایا وہ میری صحابی کے 2 مٹھیاں دیے گئے جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ چونکہ صحابہ وہ ہیں، آج لوگ صحابہ پہ زبان درازی کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اور صحابہ کے اعمال و افعال پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، صحابہ کو ہم نے ان کے اعمال و افعال دیکھ کے مانا ہی نہیں، صحابہ کو ہم نے اس لیے مانا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ صحابہ کو تو ہم نے اس لیے مانا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، تو جس وجہ سے ہم نے مانا ہے تو اسی وجہ سے صحابہ کو مانو، ان کا ادب کرو۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اس کے بعد تو بات ہی نہیں رہتی، رب خود کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا میں رب ان سے راضی، اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں سب سے میں نے اچھائی کا اور بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں تو رب نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو اللہ تمہیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون، یہ قرآن کے اعلان ہے کہ یہ لوگ صراط مستقیم پہ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ان کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں بھی ہدایت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بھی کامیابی سے نوازے گا۔ تو صحابہ اکرام کو گالی دینا اللہ کے رسول نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد گالی آتی ہے والدین کو گالی دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص والدین کو گالی دیتا ہے، ماں کو یا باپ کو، اس پر لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو فرمایا ہاں، جب وہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا تو دوسرا اٹھ کے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ اس نے خود دوسرے کو دعوت دی ہے کہ میرے ماں باپ کو گالی دو، گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس پہ لعنت ہو، اس پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی۔ تو سوچیں نا، کوئی شخص اس زندگی میں، والدین تو وہ ہیں جن کے سامنے اف تک نہ کرنے کا حکم ہے، تو اگر کوئی شخص والدین کو گالیاں دیتا پھرے، زبان درازی کرتا پھرے، تو کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گالی سے ہمیں منع فرمایا وہ ہے بیوی کو گالی دینا۔ آج ہر دوسرے گھر کے اندر تندور ابل رہا ہے، اور اکثر گھروں کے اگر قصے سنے جائیں تو عورتیں یہی کہتی ہیں میرا شوہر بد دماغ ہے، بد زبان ہے، گالیاں بکتا ہے، میرے والدین کو بھی نہیں چھوڑتا، انہیں بھی گالیاں بکتا ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں کئی ازواج تھیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اپنی زوجہ کے ساتھ زبان درازی نہیں فرمائی، کبھی کسی زوجہ کے ساتھ۔ آپ کو 10 لاکھ حدیثیں ہیں، کسی حدیث میں یہ نہیں ملے گا کبھی رسول اللہ نے اپنی کسی زوجہ کو مارا پیٹا ہو، کبھی کسی زوجہ کو۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاویہ، حضرت امیر معاویہ اور ہیں، یہ اور ہیں حضرت معاویہ۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حقوق بیان فرمائے، ان میں ایک یہ بھی حق بیان فرمایا کہ بیویوں کا تم پہ یہ حق ہے کہ تم انہیں گالی نہ دو، تم ان کے ساتھ زبان درازی نہ کرو۔ آج دیکھیں نا، جب بھی طلاقیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں پچھلے 3-4 سالوں میں 35% طلاقوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ تو جب بھی طلاق ہوتی ہے، طلاق کے بعد کہا جاتا ہے عورت منہ پھٹ ہے، عورت جاہل ہے، عورت بد لحاظ ہے، بد زبان ہے۔ تو کبھی کسی طلاق کے بعد کسی نے یہ کہا ہے کہ مرد جاہل تھا، عورت کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تھا، مرد بد زبان تھا، مرد بد لحاظ تھا۔ اکثر واقعات میں ہوتا ہے مرد بد لحاظ ہوتے ہیں، مرد بد زبان ہوتے ہیں، مردوں کی زبان پہ بات بات پہ گالی ہوتی ہے، مرد جاہل ہوتا ہے، عورت گزارا نہیں کر پاتی اور وہ طلاق لیتی ہے، خلا لیتی ہے۔ تو
تو ہم نے ہر چیز میں مرد کو فیور دینے کی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ملازموں کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے کہ ہم ملازموں کو گالی نہ دیں، اپنے خادموں کو گالی نہ دیں. ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے خادم کو، اپنے غلام کو یہ کہہ دیا کہ او کالی ماں دے پترا، یہ کہہ دیا. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا ابو ذر تیرے اندر ابھی تک وہ جاہلیت والے جراثیم باقی ہیں، وہ جاہلیت والے جراثیم ابھی تک تیرے اندر باقی ہیں. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کے سامنے زمین پہ لیٹا اور اپنا منہ اس غلام کے قدموں میں رکھا اور میں نے کہا کہ اپنا قدم اٹھا کے تم میرے منہ پہ رکھو. تم پہلے تو تمہیں یہ کہا جا سکتا تھا جاہلیت میں، تب جہالت تھی، لیکن اب ہم سب نے مل کے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب ہم سب کی یہی پہچان ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. اب ہم رسول اللہ کے غلام. اور حضرت ابو ذر نے پھر اس کے بعد اس غلام کے ساتھ روایت کے اندر آتا ہے ساری زندگی جو کپڑا خود پہنتے وہی اسے پہناتے، جس تھالی میں خود کھاتے اسی تھالی میں اسے کھلاتے، جو خود پیتے وہی اسے پلاتے. تو کسی نے پوچھا یہ تو غلام ہے. اس دور میں تو غلاموں کے ساتھ بڑا بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ ڈانٹا تھا اور ان کی ڈانٹ کے بعد اب میرا یہ اصول ہے کہ جس تھالی میں ابو ذر کھائے گا اسی تھالی میں ابو ذر کا غلام بھی کھائے گا، جو ابو ذر پہنے گا وہی ابو ذر کا غلام پہنے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمین، خادمین، ان کو گالی دینے سے منع فرمایا. آپ بازاروں کے اندر جائیں، میں خود جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے خادموں کو یا ملازموں کو گالی، اور موٹی موٹی گالی ان کی زبان پہ ہوتی ہے. او فلانی ماں دے پترا، او تھان ادھر لیا، او فلانیاں ہلے تک تو جڑا چاہ انڈیا نہیں گیا، میں تینوں چاہ واسطے بھیجا. بڑی موٹی موٹی گالی، حالانکہ وہ آپ کا ملازم ہے، آپ کے ہاں کام کرتا ہے، لیکن وہ آپ اسے تنخواہ دیتے ہیں، لیکن وہ تنخواہ اپنے کام کی لیتا ہے، گالیوں کی نہیں لیتا. جو گالیاں آپ نکالتے ہیں اس کا آپ کو مواخذہ ہوگا اور بروز قیامت اس پہ آپ سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا. تو اللہ کے رسول نے خادموں کو گالی نکالنے سے منع فرمایا. اور یہاں میں بات روک کے یہ بھی عرض کروں کہ اگر کبھی گالی دی جائے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. اگر کبھی گالی دی جائے، بلکہ پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں دیگر کن لوگوں کو اللہ کے رسول نے گالی دینے سے منع فرمایا، اور پھر میں اینڈ پہ یہ عرض کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے. مردوں کو بھی گالی دینے سے اللہ کے رسول نے، ہم تو زندوں کو نہیں بخشتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو گالی نہ دو، وہ مردے اللہ کے ہاں پیش ہو چکے ہیں، ان کا عمل اللہ کے ہاں پیش ہو چکا ہے. تم انہیں گالی نہ دو، ان کے بارے میں زبان درازی نہ کرو. اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ تم مردوں کو گالی دے کے زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. دیکھیں نا، میرے دادا جان جس طرح فوت ہو چکے ہیں، اگر کوئی انہیں گالی دے گا تو مجھے تکلیف ہوگی. آپ کے جو حضرات وفات پا چکے ہیں، کوئی انہیں گالی دے گا تو یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی. اور ہمارے ہاں گڑے مردے اکھیڑنے کا مزاج ہے لوگوں کا. کبھی بھٹو کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے، کبھی ایوب خان کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے، کبھی مشرف کو برا بلا کہہ رہے ہوں گے، او ایدا سی فلانا ایدا سی. اللہ کے بندوں وہ چلے گئے، ان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہو چکے ہیں. اب آپ اپنی فکر کریں اور اپنا خیال رکھیں. اور بعض لوگ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں اور گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض کو تو میں نے دیکھا ہے جب بجلی جاتی ہے تو موٹی زبان میں حکومت کو گالی نکالتے ہیں. موٹی زبان، موٹی گالی جسے کہتے ہیں، وہ حکومت کو نکالتے ہیں. تو اللہ کے بندوں، کیا آپ کے حکومت کو گالی نکالنے سے حکومت درست ہو جائے گی؟ کیا وہ جس طرح ہمارا خون چوستے ہیں تو خون چوسنا بند کر دیں گے؟ نہیں.
ہماری گالی کا عذاب ہم پہ آئے گا، اس کا وبال ہم پہ آئے گا، اس کا جواب قیامت والے دن ہمیں دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ گالیوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ شیطان کو بھی گالی دینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، شیطان کو بھی، اور فرمایا اگر کبھی شیطان تمہیں تنگ کرے تو اتنا شیطان کے لیے کہہ دو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ سواری پہ بیٹھے تھے، تو انہیں ٹھڈا لگا، تو ٹھڈا لگنے کے بعد ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ شیطان تمہارا ستیہ ناس ہو، شیطان تیرا ککھ نہ روے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم شیطان کو کیوں پھلاتے ہو، کہ شیطان کہے گا کہ میری وجہ سے اسے ٹھڈا لگا ہے۔ تو جب تمہیں ٹھڈا لگے تو تم یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم اللہ کا نام لو، اللہ کو یاد کرو، تم اللہ کو یاد کرو۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، جو شخص گالیاں دیتا ہے نا، ہر مصیبت کے وقت، ٹھڈا لگا اس نے گالی دی، ہاتھ کہیں آ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی اس نے گالی دی، چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ جو شخص گالی دیتا ہے نا، اس شخص کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ یہ مرتے وقت بھی گالیاں دیتے دیتے مرے گا۔ چونکہ مرتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ المناک تکلیف ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، جسم کو جیسے کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے، اتنی تکلیف۔ تو جو چھوٹی تکلیف پہ، ٹھڈا لگنے پہ، ہاتھ کہیں آ گیا، چھوٹا زخم لگ گیا، اس پہ گالی دیتا ہے، تو سوچیں تو اتنی بڑی تکلیف جب آئے گی تو بندہ پھر اس کی زبان پہ ظاہر سی بات ہے پھر بھی گالی ہوگی۔ جو چھوٹی تکلیف پہ گالی دیتا تو گالی انتہائی برا فعل ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو، بیماری کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ام صائب ان کا نام ہے، اللہ کے رسول ان کے پاس گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے، ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ تو وہ صحابیہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار ہو گیا ہے، اس بخار نہ ککھ نہ روے، اس نہ ستیہ ناس ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بخار کو برا بلا مت کہو، یہ بخار تو وہ ہے کہ یہ جب آتا ہے تو بندے کے گناہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ فرمایا جب یہ آئے تو تم اللہ کا شکریہ ادا کیا کرو کہ یا اللہ تو نے گناہوں کی معافی کا وسیلہ بھیجا ہے میرے پاس، یہ میرے گناہوں کو بخشوائے گا۔ تو بخار کو، بیماری کو بھی اللہ کے رسول نے گالی دینے سے منع فرمایا۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ مرغے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اسے گالی نہ دو، وہ تو ایک نیک کام کرتا ہے، صبح کے وقت تمہیں اٹھاتا ہے، فرمایا تم اسے گالی نہ دو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی دینے سے منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گار شخص کو بھی گالی دینے سے منع فرمایا، گناہ گار شخص کو بھی، اور باقاعدہ اس کی مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گناہ گار کو گالی دینے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک عورت نے فعل شنیع کیا اور وہ شادی شدہ تھی تو اسے پتھر لگ رہے تھے، تو جب اسے پتھر لگ رہے تھے حضرت خالد بن ولید نے پتھر مارا تو اس عورت کا خون اڑ کے حضرت خالد بن ولید کے کپڑوں کے ساتھ لگا، تو حضرت خالد بن ولید نے اس کے بارے میں برے الفاظ کہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو منع فرمایا کہ خالد یہ تو وہ عورت ہے کہ جس کی توبہ میں اگر آج وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو ٹیکس لیتے ہیں، ٹیکس لینا اسلام میں اس کی بڑی زیادہ ممانعت ہے، فرمایا اگر آج وہ لوگ بھی اس عورت کی توبہ میں شامل ہو جاتے اللہ تعالیٰ آج ان کی بھی مغفرت فرما دیتا۔ یہ تو اتنا عظیم کام کر رہی ہے، اسے گالی مت دو۔ تو گناہ گار کو بھی گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہنسی مزاح میں کتنی گالیاں دی جاتی ہیں، اور عمومی طور پہ لوگ جب گالی دیتے ہیں تو ان کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، مزاج یہ ہوتا ہے، وہ کہتے یہ ہیں کہ سامنے والے نے ہمیں گالی دی ہے تو ہم نے اس گالی کا اسے جواب دیا ہے۔
اچھا اس بارے میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے کہ سامنے والا اگر کوئی آپ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے، آپ پہ زبان درازی کرتا ہے، گالی دیتا ہے، برے القابات کہتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، قرآن کہتا ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا برائی کو نیکی سے دور کر، بدسلوکی کا جواب سلوک سے دے، گالی کا جواب صبر سے دے، خاموشی سے دے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا یہ جو کام ہے نا، ہے یہ صبر والوں کا ہی ہے، عام بندے کی ہمت والا یہ کام نہیں ہے کہ سامنے سے گالیوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہو اور یہ مسکرا رہا ہو، یہ ہنسی سے جواب دے رہا ہو، یہ خاموشی سے جواب دے رہا ہو، یہ صبر سے جواب دے رہا ہو۔ فرمایا کام یہ اہل ہمت کا ہے، صبر والوں کا ہے، عام بندے کا یہ کام نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی مثال ہمیں حدیث شریف سے جو ملتی ہے، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، حضرت ابوبکر بھی تھے، تو حضرت ابوبکر کو ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، گزشتہ جمعے بھی میں نے یہ عرض کی، حضرت ابوبکر خاموش تھے۔ ایک وقت آیا حضرت ابوبکر کا صبر جواب دے گیا، حضرت ابوبکر نے اسے جواب دیا۔ پہلے رسول اللہ مسکرا رہے تھے، اور جب حضرت ابوبکر نے جواب دیا تو رسول اللہ اٹھ کے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر پیچھے گئے، عرض کیا اللہ کے رسول جب تک گالیاں دے رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جب میں نے جواب دیا آپ اٹھ کے چل دیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر جب تک وہ گالیاں دے رہا تھا اور تو نے جواب نہیں دیا نا، اس وقت تک تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تو نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اس مجلس سے اٹھ کے آ گیا، میں بھی اس مجلس سے اٹھ کے آ گیا۔ تو یہ بھی اہل ہمت کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو عمل تھا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر بات ہی نرالی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ ہیں، ابو جہل آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زبان درازی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے کوہ صفا پہ، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ اور پھر بات یہاں تک بڑھتی ہے، اللہ کے رسول خاموش رہتے ہیں اور وہ اللہ کے رسول کو زد و کوب کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، مارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا مقابلہ کریں۔ رکانہ جیسے شخص کو اگر جو ہے وہ رسول پچھاڑ دیتے ہیں تو یہ تو کوئی شخص ہی نہیں تھا ابو جہل، لیکن اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی، اس کا تشدد برداشت کیا اور اس کی گالی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا اس کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ شام کے وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، شام کے وقت وہ واپس آئے، ان کی خادمہ نے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے اس طرح مارا ہے اور یہ ظلم کیا ہے اس نے، کاش کہ آپ اس وقت یہاں ہوتے۔ حضرت امیر حمزہ اسی وقت شکار سے واپس آئے تھے، ان کے ہاتھ میں لوہے کا نیزہ تھا، نکل گئے۔ قریش ایک جگہ بیٹھے تھے مکہ کے اندر جہاں ان کی مجلس ہوتی تھی، تو انہوں نے وہ نیزہ پکڑا اور دے مارا ابو جہل کے سر میں، اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ لوگ اٹھے، ابو جہل کے جو حواری تھے، دوست تھے، کہ ہم حضرت امیر حمزہ کو جو ہے وہ ماریں، تو ابو جہل کہنے لگا کہ اسے کچھ مت کہنا، محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم یہی سازش ہے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑائے۔ اور پھر اسی مجلس میں حضرت امیر حمزہ یہ اعلان کر کے آئے کہ تم میرے بھتیجے کو لوارث نہ سمجھنا، آج سے میں اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں میں اعلان تو کر آیا اس وقت جذبات میں، لیکن ساری رات پھر سو نہیں پایا، دکھ میں، درد میں، تکلیف میں، کہ میں نے اپنے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں صبح میں اللہ کے رسول کے پاس گیا اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے دعا دی، صبر کی دعا اور استقامت کی دعا اللہ کے رسول نے دی۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایمان میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے، ایمان میرے سینے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خانوادے کے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں،
حضرت امام حسین کے صاحبزادے جو کربلا میں اکیلے اہل بیت نبوت کے پھول بچے تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام زین العابدین ایک دن بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے سامنے سے گالی دی. حضرت امام زین العابدین نے رخ پھیر کے دائیں طرف کر لیا، دائیں طرف سے آئے پھر گالی دی، رخ پھیر کے بائیں طرف کر لیا، بائیں طرف سے آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو گالیاں دے رہا ہوں. تو حضرت امام زین العابدین کہنے لگے ہاں ہاں میں بھی تجھی کو معاف کر رہا ہوں، میں بھی تجھی کو معاف کر رہا ہوں. یہ جو گالی کا جواب گالی سے ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک لذت ہوتی ہے، ایک مزہ ہوتا ہے. لیکن جو گالی کا جواب صبر سے ہوتا ہے یا خاموشی سے ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی ایک مزہ ہے، اس کے اندر بھی ایک نشہ ہوتا ہے. وہ ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. تو یہ جواب نہ دینا، خاموشی، اس میں بھی ایک مزہ ہے، اور ہے یہ بڑا مشکل. وہ بڑا مشہور ہے کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں. تو یہ بڑا مشکل ہے ایسے موقع پہ لبوں کو سینا اور ایسے موقع پہ برداشت کرنا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نے، اولیاء نے، علماء نے یہ کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے. تو آج کا ہمارا موضوع تھا گالیوں کے حوالے سے، زبان درازی کے حوالے سے، گالم گلوچ کے حوالے سے. تو اس حوالے سے میں نے شروع سے جہاں سے بات کا آغاز کیا، ایک آیت پڑھی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص معاشرے میں، ایمان والوں کے معاشرے میں بے حیائی پھیلانا چاہتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اور پھر اس پہ ساری گفتگو ہوئی کہ اللہ کے رسول نے کن کن لوگوں کو گالی دینے سے منع فرمایا. آخر تک میں نے تقریباً گالی کے حوالے سے جتنی احادیث میرے پاس جمع تھی وہ میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کی ہیں. اب آئندہ جمعے انشاءاللہ ہم یہ عرض کریں گے کہ بندہ گالی سیکھتا کہاں سے ہے. گالی بندہ جہاں سے سیکھتا ہے، چونکہ اسلام جب بھی کسی مرض کو مٹاتا ہے تو جڑ سے مٹاتا ہے. تو گالی بندہ سیکھتا کہاں سے ہے، آئندہ جمعے انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی زبان کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی زبان دراز نہ بنائے. اللہ ہمیں زبان کا وضو عطا فرمائے، زبان کا حسن اللہ ہمیں عطا فرمائے. اور یہ جو گالم گلوچ والا ایک ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نکلنے کی اور ہمیشہ دور رہنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.